بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے. آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک ہو. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Vice Chancellor, Rifa International University, Dr. Anis Ahmed Sahab, respected keynote speakers, faculty members, deans, directors, distinguished guests, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed an honor for me to present the inaugural address on the occasion of the Second International Summit on Ideology of Pakistan. Let me start by wishing and congratulating everyone in Pakistan a very happy 74th Independence Day of Pakistan. When I was asked to speak on this topic today, on this summit today, I was requested to give my own opinion and thoughts on the ideology of Pakistan. Actually, I want to do quite the opposite. I want to focus very fairly, very squarely on the black and white archives which has been saved by the history in form of our written constitution, in form of the words and speeches of the great founder of this nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and our other respected elders. So I'm going to quote expressly from selected black and white passages as have been handed down to us throughout history. Let me first share with you a part of our constitution on which there is a consensus among
all the different political parties and every segment of Pakistan society. I'll read from the Constitution of our country and I'll present to you selected parts from the Objectives Resolution, which is, I believe, the Article 2A of the Constitution. It starts by saying, and I quote, "Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty alone, and the authority that He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust. This Constituent Assembly, representing the people of Pakistan, resolves to frame a constitution for the sovereign, independent state of Pakistan, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed, wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective affairs in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah, wherein adequate provision shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures." Ladies and gentlemen, I believe these words expressly, very clearly defines the ideology of the country. Now I want to take you to 7th March 1949, when during the session of the Constituent Assembly, the first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan Sahab Marhoom Rahmatullah Alayh, presented the subjective resolutions in the following words. He said, and I quote, and this he is presenting to the Constituent Assembly of the nation. "Sir, I consider this to be a most important occasion in the life of this country, next in importance only to the achievement of independence, because by achieving independence, we only won an opportunity of building up a country and its polity in accordance with our ideals. I would like to remind the House that the father of the nation, Quaid-e-Azam, gave expression to his feelings on this matter on many occasions, and his views were endorsed by the nation in unmistakable terms. Pakistan was founded because the Muslims of this subcontinent wanted to build up their lives in accordance with the teachings and traditions of Islam, because they wanted to demonstrate to the world that Islam provides a panacea to the many diseases which have crept into the life of humanity today." Ladies and gentlemen, our first Prime Minister continued by saying, "We as Pakistanis are not ashamed of the fact that we are overwhelmingly Muslims, and we believe that it is by adhering to our faith and ideals that we can make a genuine contribution to the welfare of the world. Therefore, sir, you would notice that the preamble of the resolution deals with a frank and unequivocal recognition of the fact that all authority must be subservient to God." Ladies and gentlemen, I quoted some parts of the objective resolution, also parts of the speech of our first Prime Minister. Now I would like to share with you parts of passages, some of the words of Allama Iqbal, the dreamer of Pakistan, our national poet, philosopher, who had immeasurable and invaluable contributions to the formation of the country, although he died in 1938, well before the formation of Pakistan. During his Allahabad address, which is very famous, Allama Iqbal says, "Happily, there is a solution in the enforcement of law of Islam and its further development in the light of modern ideas. After a long and careful study of Islamic law, I have come to the conclusion that if this system of law is properly understood and applied, at least the right to subsistence is secure to everybody.
but the enforcement and development of the Shariat of Islam is impossible in this country. Here he is referring to United India before the partition. So he says, but the enforcement and development of the Shariat of Islam is impossible in this country without a free state or states. Ladies and gentlemen, why I am very expressly reading from these passages and quotes is that I believe if we continue the debate on the ideology of Pakistan, we each might have our own interpretation, we may have differences of opinions, and that's fine. But if you want to understand the founding vision of any entity, be it a country like Pakistan, an organization, a movement, I believe the same thing, the sensible thing is go and understand the vision through the words, the writings and teachings of the founder of such an organization. Therefore, now I come and to the point where I would like to share again directly from the speeches and statements of our great founder, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam says, I have often made it clear that if Muslims wish to live as honorable and respectable people, there is only one course open to them. Fight for Pakistan, live for Pakistan, if necessary, die for the achievement of Pakistan, or else Muslims and Islam are doomed. There is only one course open to us to organize our nation, and it is by our own dint of arduous and sustained and determined efforts that we create strength and support our people not only to achieve our freedom and independence, but to be able to maintain it and to live in accordance to the Islamic ideals and principle. Pakistan not only means freedom and independence, but the Muslim ideology, which has to be preserved and which has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope others will share with us. Quaid-e-Azam Ali Jinnah at another occasion further says, in Pakistan, we shall have a state which will be run according to the principles of Islam. It will have its cultural, political and economic structure based on the principles of Islam. The non-Muslims need not fear because of this, for fullest justice will be done to them. They will have their full cultural, religious, political and economic rights safeguarded. As a matter of fact, they will be more safeguarded than in the present day so-called democratic parliamentary form of government in India. Ladies and gentlemen, I would also like to share with you in Quaid's own words about his perception of what Islam meant to him as well. So in his September 8th, 1945 Eid message, the Quaid said, everyone except those who are ignorant knows that Quran is the general code of the Muslims. A religious, social, civil, commercial, military, judicial, criminal penal code. It regulates everything from the ceremonies of religion to those of daily life, from the salvation of the soul to the health of the body, from the rights of all to those of each individual, from morality to crime, from punishment here to that in the life to come. And our Prophet ﷺ has enjoined on us that every Muslim should possess a copy of the Quran and be his own priest. Therefore, Islam is not merely confined to the spiritual tenets and doctrines or rituals and ceremonies. It is a complete code regulating the collective and individual life. Quaid-e-Azam said on this ceremony, and I quote, I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West has created almost
insoluble problems for the humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster and that is now facing the world. He further says on the same ceremony, and I quote, "The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind." So in 1948, Quaid-e-Azam at a different occasion said, and I quote, "It is my belief that our salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by our great lawgiver, the Prophet ﷺ of Islam. Let us lay the foundation of a democracy on the basis of truly Islamic ideals and principles. Our Almighty has taught us that our decisions in the affairs of the state shall be guided by discussions and consultations." Ladies and gentlemen, the more in-depth review that you will do on the character of Quaid-e-Azam, on his ideology, on his vision, the more you will realize, as I have realized, that Quaid-e-Azam was absolutely crystal clear as to what kind of state Pakistan ought to be, what kind of law, system of economics, system of justice should prevail in this country. And I would share with you his personal opinion on Islam as well. And again, I will restrict myself from not giving my own opinions, but quoting directly from our great founder. He said, "No doubt there are many people who do not quite appreciate when we talk of Islam. Islam is not only a set of rituals, traditions and spiritual doctrines. Islam is also a code for every Muslim which regulates his life and his conduct, even in politics and economics and the like. It is based on the highest principle of honor, integrity, fair play and justice for all." And once again, and this is a passage which shook me to the very core and which really moved me. Here Quaid-e-Azam speaks about his desire as to what kind of a man he ought to be seen as when he passes away. And he says, and I quote, "I do not want your praise nor any certificate. I only want that my heart, my consciousness, and my faith should prove at the time of my death that Jinnah died defending Islam and the cause of Muslims. May my God testify that Jinnah lived and died a Muslim, fighting against the forces of Kufr and holding the flag of Islam high." Now, ladies and gentlemen, I believe and I hope that what I have shared with all of you makes it abundantly clear that Pakistan, according to the vision of our founders, not only Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, but Allama Iqbal and a great many others who contributed, who sacrificed their lives for the establishment of Pakistan, actually wanted not a secular state, not a theocracy either, but a state which in a very holistic manner embedded Islam in every aspect of its governance, every aspect of its political system, every aspect of its economic and justice system. I believe
over the last 74 years, I don't think it's all gloom and doom. Alhamdulillah, Pakistan has progressed amazingly. Mashallah, we are a strong country. We've had certain setbacks, but I believe that if we follow the ideology of our founders, if we stay true to the vision, the dreams and desires of our founding father and our elders, inshallah, we can make Pakistan one of the greatest nations. I believe in Pakistan, if you look at our demography, it in itself is a gift. We are a very young country, ladies and gentlemen. I believe in 74 years, Pakistan has progressed tremendously. Yet, much work needs to be done if we have to realize the ideals, the dreams, the ambitions of our founding father. But I believe that, alhamdulillah, Pakistan, in terms of its demography, has a great gift. And I talk about the youth of this nation. Mashallah, 60% or more of our population is aged under 30. And I believe that if our youth comes together, understands the ideology, the purpose of the state of Pakistan, and makes it as a part of their life goals to work for the betterment of this country, inshallah ta'ala, Pakistan will become one of the greatest countries the world has ever seen. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इस्लामिक सर्विस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर। ये इस शोबे की एक बहुत ही तामीरी सरगर्मी है। मुझे यकीन है कि इसमें जिन तलबा ने हिस्सा लिया है वो इस कामयाबी पर नाज़ा होंगे, और मैं उन सब की मेहनतों को तस्लीम करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आप सबका ये जोश व खरोश और हिस्सा लेना इस बात की अलामत है कि वाक़अतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुल्क जिस कौम के लिए दिया वो कौम ज़िंदा है, मुतहर्रिक है और फ़ाल है। पाकिस्तान का बनना मेरी निगाह में मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत के क़याम के बाद एक मोज़े की हैसियत रखता है। अगर आपने तारीख़ पढ़ी है तहरीक पाकिस्तान की तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तहरीक गो शुरू उस वक्त हो गई थी जब से पहले मुसलमान ने यहाँ कदम रखा, लेकिन ये अपने उरूज पर पहुँची पाकिस्तान बनने से महज चंद साल कबल। सदियों बरसग़ीर के अंदर दो कौमें मौजूद रहीं। एक अपने आप को फ़ख्र के साथ मुसलमान कहती रही और दूसरे ने अपने आप को यहाँ की ज़मीन से वाबस्ता करते हुए और ज़मीन को अपना खुदा समझते हुए अपना नाम भी हिंद की मुनासिबत से हिंदू ही रखा। ये ज़मीन से वाबस्तगी उनके जज्बात, मजहबी तसव्वुरात की अलामत है। इस्लाम आलमगीरियत का अलमबरदार है, किसी ज़मीन से वाबस्ता नहीं, किसी नस्ल से वाबस्ता नहीं, किसी ज़बान से वाबस्ता नहीं, बल्कि एक ऐसे नज़रिए से वाबस्ता है जो एक अमली नज़रिया। नज़रियात बेशुमार होते हैं। मार्क्सिज़म एक नज़रिया है, समाज एक नज़रिया है, दहशतगर्दी एक नज़रिया है, लेकिन इस्लाम जिस नज़रिए का नाम है वो इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करता है। और इस बिना पर इस ख़ित्ते में जिन लोगों ने अपने आप को इस्लाम का अलमबरदार और इस्लाम का अमीन कहा, मुसलमान कहा, उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक वो एक ऐसी फ़िज़ा में ना हो जहाँ पर वो अपनी सक़ाफ़त, अपने दीन, अपने तर्ज़ बूदबाश को इख्तियार न कर सकें, उस वक्त तक उनका दीन महफूज नहीं हो सकता। बहुत से अफराद जो ये समझते हैं कि मज़हब ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है, जैसे ईसाईयत एक मज़हब है,
یہودیت مذہب ہے، ہندوازم مذہب ہے، اور وہ اس میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے کہ ہفتے کے دن یا اتوار کے دن یا کسی اور موقع پہ جا کر کے اپنے رب کے سامنے بندگی کا اظہار کر دیں، لیکن بقیہ دنوں کے اندر وہ سارے کام وہی کرتے ہیں جو اور لوگ کرتے ہیں۔ گویا ان کا مذہب محدود ہو جاتا ہے ایک خاص دن اور خاص مواقع پر۔ اسلام اس کے مقابلے میں عالمگیر جنون کی بنا پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری تہذیب، ہماری زبان، ہمارا کھانا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، حتیٰ کہ ہمارا غصہ کرنا بھی، یہ بھی اس انداز سے ہو جو قرآن پاک نے کہا ہے وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو اپنے غصوں پر قابو رکھتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو انسان زندگی میں کرتا ہے اس کو کرنے کا نام اسلامی نظریہ ہے۔ تو جو دو قومیں یہاں بستی تھیں ان میں سے ایک قوم کا مطالبہ یہ تھا کہ اسلام تمہارا ذاتی مذہب ہے، اس لیے اس کو تو تم ذات تک رکھو اور ہمارے ساتھ مل کر کے اپنے آپ کو ایک قوم قرار دو۔ لیکن مسلمانوں نے جرأت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ گو ہم رہتے اسی خطے کے اندر ہیں اور اس خطے میں آئے ہیں اور 1000 سال سے یہاں پر ہیں، لیکن ہمیں اپنے دین، اپنی روایات سے جو وابستگی ہے وہ اس بنا پہ کم نہیں ہو سکتی کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا دین عالمگیر ہے، ثقافت عالمگیر ہے، اور اس بنا پہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس کا طرز بود و باش، کھانے پینے کا طریقہ، لباس، ہر چیز اور سے مختلف ہوتی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک مختلف قوم ہیں۔ اس چیز کا نام ہے دو قومی نظریہ۔ اس کو دور جدید میں علامہ اقبال نے، ان سے پہلے سر سید نے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ قائد احمد علی جناح نے قوم کے سامنے بدلائل پیش کیا، اور قائد اعظم نے اپنے بعض تقاریر میں یہ بات کھل کر کہی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم ہو سکتے ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ جو قوم یہ برداشت نہیں کرتی کہ میں ایک میز پر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکوں، کیا وہ قوم مسلمانوں کو کوئی انصاف، کوئی عدل، کوئی رواداری دے سکتی ہے؟ اور یہ ان کا تجربہ تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ان کے ایک بہت قریبی وکیل دوست تھے ہندو، ان کو دعوت دی انہوں نے کھانے کی، جب وہ صاحب تشریف لائے فیملی کے ساتھ تو وہ ایک دوسری میز کے اوپر بیٹھ گئے۔ جناح صاحب نے کہا آپ یہاں آئیں؟ کہ میں تو یہاں نہیں آ سکتا، میرا مذہب الاؤ نہیں کرتا، اس لیے مجھے آپ یہیں پہ سرو کروائیں۔ تو یعنی یہ وہ واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ مسلمان کس کشمکش کا شکار تھے۔ ان کے سامنے جو چیز پیش کی گئی کہ وہ ایک قوم میں اس علاقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کتنی بے بنیاد بات تھی، کتنا جھوٹا نعرہ تھا۔ اس لیے قائد اعظم نے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے مسلسل جس بات کا اظہار کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ایک الگ تہذیب کے علمبردار ہیں، اس لیے ہمیں ایک الگ خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ میں نے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ دنیا کی جو بھی اقوام آپ کے علم میں آج تک ہیں وہ اپنی پہچان اپنی زمین کو بتاتی ہیں۔ جرمنی میں رہنے والے جرمن کہلاتے ہیں، اسپین میں اسپینش کہلاتے ہیں، امریکہ والے امریکن کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان کوئی وطن نہیں ہے، مسلمان کا ایک نظریہ ہے۔ ایسی پاکستانی قومیت ایک خطے سے نکلنے والی قومیت نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد وہ نظریہ ہے جو اس کے ذہن کو، اس کی فکر کو، اس کے سوچنے کے انداز کو عالمگیریت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں قوم پہلے وجود میں آئی اور ملک بعد میں۔ قوم پہلے وجود میں آئی، اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ ایک مختلف قسم کے افراد پر مبنی ہے۔ یہ افراد وہ ہیں جو اپنے آپ کو کسی بھی زمین، رنگ، نسل اور زبان سے وابستہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں
تو وہ کہتا ہے جی میں پختون ہوں، میں پنجابی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں سندھی ہوں۔ جناح صاحب نے 12 یہ بات دہرائی کہ پاکستان بننے کے بعد آپ صرف پاکستانی ہیں، اور جب تک آپ اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ سے اس خیال کو نہیں نکال دیں گے کہ آپ کی پروونس آپ کا سورس ہے، اس وقت تک آپ پاکستان کے باشندے نہیں بن سکتے۔ پاکستان کا باشندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام تعصبات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم صرف اور صرف اسلام کو اس کی بنیاد قرار دے کر کے وہ طریقے اختیار کریں جو اسلام نے ہم کو بتائے ہیں۔ گویا پاکستان کا وجود جس بنیاد پر ہوا وہ صرف ایک کلمہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر قانون ہو تو کس کا ہو؟ اللہ کا۔ ثقافت ہو تو کس کی ہو؟ اللہ کی دی ہوئی ثقافت ہو۔ معاشی نظام ہو تو کس کا ہو؟ قرآن کا دیا ہوا نظام ہو۔ معاشرت دی ہوئی تو کس کی ہو؟ اسلام کا دیا ہوا نظام ہو۔ گویا معاشرت ہو، خاندان ہو، ثقافت ہو، ٹیکنالوجی ہو، ہر چیز کے اندر جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ دین ہے جو جامع ہدایات دیتا ہے۔ اس کا نام ہے پاکستانیت، اس کا نام ہے نظریہ پاکستان۔ اور یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے لاکھوں افراد نے اپنی جانیں، اپنے املاک، اپنے اعزاء کو چھوڑ کر کے، اپنے لگے لگائے کاروبار کو بالکل تہس نہس کر کے اس خطے میں آ کر کے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم اس خطے کو ایک ایسا علاقہ بنائیں گے جہاں پر کہ عدل و انصاف ہو، جہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہو۔ لیکن یہ کام انہوں نے آپ نوجوانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ پاکستان کے اس خواب کو، اس تصور کو، اس بنیاد کو جو آپ کے رہنماؤں نے، علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے، علامہ اسد نے، مولانا مودودی نے، سر سید احمد خان نے اور بے شمار حضرات نے، مولانا حضرت موہانی نے، ان سب نے متفقہ طور پہ جو چیز آپ کے سپرد کی ہے وہ اس قوم کی نظریاتی اساس ہے، نظریہ پاکستان کا تحفظ اور فروغ ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نوجوانوں نے اس نظریے کے حوالے سے کانفرنس منعقد کی ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے ذریعے آپ کا وہ جوش و ولولہ جو اس نظریے سے وابستہ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اپنے تمام معاملات کو، اپنی تعلیم کو، اپنے کیریئر کو جس بنیاد پر آگے بڑھائیں گے وہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ پاکستان کے خواب کو آپ کے ہاتھوں تکمیل نصیب ہو۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی تمام کوششیں اور کاوشیں اس جانب لگیں گی، اور انشاءاللہ آپ منزل مراد کو پائیں گے۔ بے انتہا شکریہ۔ اللہ حافظ۔